روحانیوں کے جلسوں کے عالم کیا ہو گئے. معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, کسی کے باپ سے میں ڈرتا نہیں ہوں. آج ہمارے بڑے بزرگوں کی باتیں ختم ہو گئی, صرف پیر پرستی کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے جلسوں میں. بس پیر پیر پیر. کون سے جھنڈے گاڑ لیا آپ کے پیر نے بھائی, 4 ڈھنگ کے مسلمان بھی نہیں بنائے ہیں. پیروں کی تعریفوں کے علاوہ جلسوں میں کچھ نہیں ہمارے یہاں. مذاق بنا کے رکھ دیے جلسوں میں, بھاڑ قسم کے نعت خواں آتے ہیں, چلاتے ہیں, چیختے ہیں. کیا کر رہے ہو یار؟ تماشا بنا کے رکھا ہے, جھنجھنے لے کے کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ایسے نعت خواں جن کو یہ نہیں معلوم تو پڑھ کیا رہا ہے بیٹا, تو نعت پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھ لی ہے. آج کے جلسوں کا حال یہی ہے کہ صرف اور صرف جلسوں میں پیر پرستی ہے اور اللہ و رسول کا نام کم لیا جاتا ہے. جو پیر آئے ہوئے ہیں, ہر شاعر آتا ہے صرف پیر صاحب کی دعا چاہتے ہیں, ہر مقرر آتا ہے صرف پیر کی بڑائی بیان کر رہا ہے. اصلاح معاشرہ کے تعلق سے وہ جلسے رکھے گئے تھے, لیکن رات بھر پیر کی شان پڑے جاتے ہیں, پیر کی شان میں تقاریر ہوتی ہے اور پھر وہ قوم اپنے اپنے گھر جاتی ہے. بتائیے کہ کیا فائدہ ہوگا؟ آج کے دور میں نعت خواں بھی ایسے ہی لوگوں کو بلاتے ہیں لوگ ہیں, ہے نا. اور اب تو یہ ہے کہ گٹ بندی اسٹیجوں پر بھی ہو گیا ہے. گٹ بندی اسے کہتے ہیں کہ پیر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مقرر سے ہماری جمتی نہیں ہے, اس لیے اس کی دعوت نہیں ہونی چاہیے. آج کے دور کا المیہ یہ ہے, فلاں شاعر ہماری تعریف نہیں کرتا ہے, اس لیے اس جلسے میں اس شاعر کو نہیں آنا چاہیے. یہ گٹ بندی ہو چکا ہے. یعنی کہ اللہ و رسول کی تعریف کر رہا ہے وہ شاعر, اسے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے وہ شاعر پیر کی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یہ دیکھا جائے گا. اور پیر صاحب بھی ایسے ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ آج کے جو لوگ ہیں اور آج کے جو پیر صاحبان ہیں, اگر وہ کھڑے ہو جائیں نا ان خرافات کے خلاف, جتنی بھی خرافات آپ دیکھ رہے ہیں, جتنی بھی برائیاں دیکھ رہے ہیں, وہ صرف کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً خرافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں ان کے مریدین ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہیں اس کے مریدین اس کی باتوں پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آج ہم لوگ تنظیم علماء اہل سنت چلاتے ہیں اور گاؤں گاؤں جا کر کے ہم جب دعوت دیتے ہیں تو پتہ ہے وہ ان لوگوں کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب آتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں بتاتے ہیں. تعزیہ داری کے خلاف ہم لوگوں نے جب ایک تحریک چھڑی اور جو محرم میں جو خرافات لوگ کرتے ہیں اس کے خلاف ہم لوگوں نے جا کر کے ایک طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں غلط ہے, یہ چیزیں صحیح ہے, تو لوگ ہم لوگوں پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے اور اس طریقے سے تان و تشنیع کا شکار بنایا ہم لوگوں کو, اور ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ ہمارے پیر صاحب کیوں نہیں بتاتے ہیں یہ باتیں, ہمارے پیر صاحب کو مسئلہ پتہ نہیں ہے. یاد رکھیں, میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ اگر واقعی آپ اپنے پیر سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کے جو مسائل ہیں وہ یقیناً پیر سے حل کرانے چاہیے. آپ کے علاقے میں اگر پیر صاحب آتے ہیں تو ان سے پوچھنے چاہیے, آپ کو برسر اسٹیج پوچھنا چاہیے کہ پیر صاحب بتائیں کہ مروجہ کربلا جانا کیسا ہے, بتائیں کہ مروجہ تعزیہ داری کرنا کیسا ہے, بتائیں کہ جو لوگ چوک پہ فاتحہ کرتے ہیں وہ کرنا کیسا ہے, بتائیں کہ شادی میں اتنے جو فضول خرچی ہو رہی ہیں اس کو کرنا کیسا ہے. آپ اگر سوال پیر صاحب سے کرنے لگ جائیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جو پیر جو لوگ ہیں نا وہ رات رات پر جلسے کرتے ہیں, وہ صرف دعا کے لیے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوال کے جواب نہیں دے سکتے ہیں. اکثر پیر صاحب لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ مسئلہ بتا دیں گے تو ہمارے جو سیٹھ صاحبان جو مریدین ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس مرید کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ جس مرید کے یہاں آتے اور جاتے ہیں, اس مرید کو آپ 5 وقت کی نمازی نہیں بنا سکے, اس مرید کے چہرے پر آپ داڑھی نہیں رکھوا سکے, اس مرید کو آپ صحیح راستے پر نہیں لا سکے, تو قوم کی ہدایت کیسے دیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے, اللہ نے آپ کی زبان میں طاقت دیا ہے, اللہ نے آپ کو وہ قوت دیا ہے, اللہ نے آپ کو وہ عزت دیا ہے کہ اگر آپ کہہ دیں تو یقیناً آپ کی بات مریدین نہیں ٹالیں گے. ابھی پتہ ہے, ابھی ہم لوگ ایک ڈی جے کے خلاف جو ہے کہ پورے تحریک کو ہم نے چھیڑا تھا پورے لاتے ہار ضلع میں, اور ایک جگہ بارات آ رہی تھی. میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں کہ لوگ پیر کو کس طریقے سے مانتے ہیں. ہم جب بارات جا رہی تھی نا تو پتہ ہے ہم لوگوں نے وہاں فون کیا, کہا کہ یہاں پہ ڈی جے اور باجے بین ہے, آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں. تیار ہوا, پوری تنظیم مل گئی لیکن کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. آخر میں پتہ ہے ان کا ایک جملہ تھا, ان کا کیا جملہ تھا, آج بھی وہ جملہ مجھے کھٹکتا ہے. ان کا جملہ ایک ہی تھا کہ حضرت اگر ہمارے پیر صاحب اگر ہماری شادی میں آ جاتے نا, ہمارے گھر شادی میں آ جاتے تو کیوں نہ مجھے شادی کو کینسل کرنا پڑ جائے, لیکن ہم اپنے گھر میں ڈی جے اور باجے نہیں بجواتے. اللہ اکبر. بتائے ہم لوگ پورے علماء کرام جو تنظیم کے تھے وہ مل گئے لیکن ڈی جے اور باجے نہیں روکوا پائے, سمجھے. لیکن وہ ان کا جملہ تھا کہ اگر ہمارے پیر صاحب صرف آ جاتے یا کہہ دیتے تو ہم ڈی جے باجے
نہیں بجاتے. بتائیں کہ آج حال یہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, علماء کی بات کو نہیں مانتے ہیں, پیر کی بات زیادہ مانتے ہیں. کیوں؟ یاد رکھے بھائی, اگر جو پیر شریعت کی بات کو چھپاتا ہو, یاد رکھیے گا, جو پیر شریعت کی بات کو چھپاتا ہو, یقیناً وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے. ایسا پیر پیر کے مانند ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ نے آپ کو یقیناً آپ کی زبان میں تاثیر دیا ہے, تو آپ کو حق بیانی کرنی چاہیے. یوں نہیں کہ آپ مریدین کے پیسے نچوڑنے کے چکر میں یہ سوچنے لگ جائے کہ اگر میں حق بیانی کر دوں گا تو ظاہر سی بات ہے میرے مریدین مجھ سے الگ ہو جائیں گے اور مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً پیر صاحبان کو اس خرافات کے خلاف آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ تنظیم علماء اہل سنت ضلع لاتہار تربیتی کیمپ کا پروگرام ہر گاؤں میں کر رہی ہے, اور جا کر کے لوگوں کو اصلاح معاشرہ کے طور پر جسے غسل نہیں آتا اسے غسل کا طریقہ, جسے وضو نہیں آتا اس کا وضو کا طریقہ, جسے نماز نہیں پڑھنے آتا ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ پریکٹیکل طور پر بتانے کی کوشش کر رہی ہے. اور آپ بھی اس مہم میں شامل ہو. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبوں کو حق بیانی کرنے کی توفیق و عافیت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.